وسلم. قال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلی حضرت امام عشق و محبت، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بلغی. حضرات ذی وقار، ابھی تقریباً 1 سے 1.5 ہفتہ قبل مدینہ منورہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، سبحان اللہ. اور شب معراج ہم نے سرکار کی بارگاہ میں الحمدللہ منانے کا، بلکہ جشن منانے کا جو ہے موقع ہمیں سرکار کی بارگاہ میں حاصل ہوا. سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام کے مدینہ پاک میں حضرت والد گرامی کے بعض مریدین تھے، انہوں نے اپنے کاشانے میں محفل کا انتظام کیا، محفل میلاد، محفل معراج کا انتظام ہوا، اور وہاں پر الحمدللہ بڑی عظیم الشان محفل
ہوئی جس میں تقریباً 200-250 لوگ موجود رہے اور فقیر کا بھی خطاب ہوا، والد گرامی کا بھی خطاب ہوا، اور اگلے دن جو یوم معراج ہے تو فقیر کا روزہ بھی تھا. ہم نے چاہا کہ ان کی ظہر کی نماز ہو چکی ہے، ظہر اپنے ہوٹل میں پڑی، اب جو ہے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے جانا ہے. سلام عرض کرنے پہنچ گئے تو فقط والد گرامی تھے، فقیر تھا، ہوٹل بالکل حرم شریف پر ہی تھا. تو یہی لباس پہن کر، یہی عمامہ پہن کر جو ہے فقیر اور ابا حضور بھی جو ہے امام شریف سے بطن فرمائے ہوئے تھے. تو گنبد خضرا کے سامنے ہم حاضر ہوئے. فقیر نے مختصر ایک کلام پڑھا، تنہا تھے. حضرت کو دیکھ کر، فقیر کو دیکھ کر حضرت کے کچھ مریدین وغیرہ اور اکٹھا ہو گئے. ان کو دیکھ کر کچھ اور اکٹھا ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو تقریباً 100-150 مریدین جو ہے وہاں ہاتھ اٹھا کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب حضرت آہستہ ہی دعا فرما رہے تھے، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض ہو رہا تھا. اتنے میں جو نجدی حکومت ہے ان کے سپاہی آ گئے، سی آئی ڈی آ گئی، اور انہوں نے دور سے ملاحظہ کیا کہ یہ جو ہے کوئی تقریب ہو رہی ہے، کوئی محفل ہو رہی ہے، یہ کوئی شیخ صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ یہ لوگ. تو میں نے جب یہ ملاحظہ کیا کہ یہ لوگ جو ہے یہاں پر اکٹھا ہو گئے ہیں تو فقیر نے ابا حضور کی ویل چیئر لی اور ساتھ ہی یوں کر کے جانے کا ارادہ کیا. آگے تھوڑا سا بڑھے تو یہ آ کے اس نے پیچھے سے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ رکیں. بس تبھی سمجھ میں آ گیا کہ جو ہے نا یہ ہمارے پیچھے. تو وہیں پر جو ہے عصر کی نماز پڑھی گنبد خضرا کے سائے میں. نماز وغیرہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو پتہ چلا کہ جو ہے جو دوسرے مریدین وغیرہ تھے، بعض انگلینڈ کے تھے، ساؤتھ افریقہ کے تھے، بنگلہ دیش اور برابر کے ملک کے تھے، ہندوستان کے بھی تھے بعض لوگ. تو ان سے کچھ ان کا جو ہے بات چیت ہوئی تو خبر یہ ملی کہ ان کا ارادہ گرفتار کرنے کا ہے. جی. تو بہرحال انہوں نے جو ہے گرفتار کر لیا اور باقاعدہ قید خانے میں لے گئے. جی، والد محترم کو، فقیر کو، اور مفتی اکبر ہزاروی صاحب ہیں ساؤتھ افریقہ کے، ان کے صاحبزادے کو، ہم تینوں کو جو ہے یہ گرفتار کر کے لے گا، کیونکہ مفتی صاحب کا صاحبزادہ جو ان سے بات کر رہا تھا عربی میں، تو تینوں کو جو ہے یہ گرفتار کر کے اندر لے گئے. بڑا پریشان کیا، سوالات کیے، روزہ تھا، ہم نے جو ہے پانی مانگا، کھجور مانگا، کچھ نہیں دیا، اور طرح طرح کے سوالات و جوابات کرتے رہے. تو ہم نے سوچا کسی کو فون لگائیں، کسی سے رابطہ کریں. باہر جو ہے مریدین وغیرہ کھڑے تھے، ان کو بھی دھکم دھکی کری، بہت پریشان کیا. بعض کے پاسپورٹ لیے اور بعض سے جو ہے وہ ویزے لیے، ان کی بھی تفتیشیں کریں، نہ جانے کیا کیا معاملات ہوئے. سنا تھا کہ جو ہے کچھ روز قبل جو ہے کچھ لوگوں کو یہ مجلسیں اور میلاد کی محفلوں کے اوپر ابھی ان کا کریک ڈاؤن چل رہا ہے، تو اس پر جو ہے یہ بہت سختی کر رہے ہیں. بعض سادات اور بعض علماء آج بھی تقریباً 1.5-2 مہینے سے ان کے قید خانوں میں بند ہیں، صرف میلاد شریف کرنے کی وجہ سے. اپنے ہوٹلوں میں یا کسی گھر میں کر رہے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے
تو ہمیں بھی اسی معاملے میں ان کا ارادہ تھا. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہما وقت ہمارے اوپر کرم فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں. اس وقت جو ہے ہمارے لفظ کے آقا توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، اور سرکار نے حقیقی طور پر ہمیشہ توجہ فرما رہے ہیں. لیکن اس وقت یقین ہو گیا کہ اس لمحے میں سرکار نے توجہ فرمائی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 4 گھنٹے کی مشقت کے بعد انہیں جب کچھ نہیں ملا، جبکہ ان کے پاس جو ہے ان کے CID کے بیانات بھی تھے، کچھ ان کے پاس ویڈیو وغیرہ کی صورت میں بھی ان کے پاس جو ہے چیزیں تھیں، انہوں نے وہ بھی ہمارے سامنے پیش کی. لیکن الحمدللہ کوئی ایسی چیزوں کو نہیں مل پائی، کوئی ایسا ایویڈنس اور ایسا ثبوت جس میں یہ ظاہر ہو کہ ہم اس میں موجود ہیں یا ہماری وجہ سے جو ہے یہ اجلاس ہوا. 4 گھنٹے کی ان کی تفتیش کے بعد انہوں نے سارے کیمرے وغیرہ تلاشے اور ان کو کچھ نہیں ملا. اور الحمدللہ 4 گھنٹے کی مشقت کے بعد انہوں نے ہمیں رہا کر دیا. تو اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. حضرات دیوکار، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تو محشر کی بات اعلیٰ حضرت جو ہے انہیں فرما رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے محشر میں. ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس جہان میں بھی، اس جہان میں بھی، ہر جہان میں میرے مصطفیٰ کی کیا بات ہے، سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسائی ہے. حضرات دیوکار، نعت کہنا جو ہے، نعت شریف پڑھنا اور نعت شریف کہنا جو ہے، یہ بہت نازک مرحلہ ہے. ماشاء اللہ اتنے خوبصورت اور اچھے انداز میں ہمارے نعتخوان حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں. ماشاء اللہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اپنے اعلیٰ حضرت کا کلام ہمیں سنایا. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عزم مبارک پر جو ہے سلام بھی کہا ہے، نعت بھی کہی ہے. کہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ لبہائے مبارک پر سلام بھیج رہے ہیں، لبہائے مبارک پر نعت کہہ رہے ہیں. کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستہائے ناز پر نعت کہہ رہے ہیں. کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایڑیاں مبارک پر نعت کہہ رہے ہیں، ناخن مبارک پر نعت کہہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نعت گوئی جو ہے وہ بہت سخت ترین بات ہے. نعت گوئی کہنا ایسے ہے کہ جیسے 2 دھاری تلوار پر چلنا. اگر اس میں ذرہ برابر غلو ہو جائے تو مقام الوہیت کو آ جائے اور یہ گستاخی ہو جائے اور جو ہے شرک کے قریب پہنچ جائے اور ذرہ برابر جو ہے آپ کی شان کو چھوٹا کر دیا جائے، آپ کی شان کو چھوٹا بتا دیا جائے تو گستاخی ہو جائے. تو نعت گوئی بہت سخت ترین بات ہے، بہت سخت ترین مرحلہ ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ ہر کسی کی نعت نہ سنا، ہر کسی کی نعت نہ سنا کرو. خود امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر جو ہے حضرت علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا کلام سنتا ہے یا منجلے میاں حضرت استاد زبان مولانا حسن کا کلام سنتا ہے. تو حضرات دیدکار، نعت گوئی جو ہے بہت نازک مرحلہ ہے. علماء کی نعت سننا، جو علماء نے نعت لکھی ہے، ہر شاعر کی نعت سننے کا جو ہے وہ نہیں ہے. نعت سننے سے، نعت سنانے سے، نعت پڑھنے سے عشق مصطفیٰ کو جو ہے تقویت ملتی ہے. عشق مصطفیٰ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نعت گوئی میں اور نعت سننے میں، نعت پڑھنے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شیرینی رکھی ہے کہ اس سے ہمارے عقیدے کی جو ہے مضبوطی کا سبب بنتا ہے یہ. اور حضرات دیوکار، ہر کسی کی نعت نہ سنیے بلکہ علماء کی نعت سنیے، علماء کی نعت سنیے، علماء کی نعت پڑھیے. یہی میں تلقین سب کو کرتا ہوں. آج یہ نعت خوان حضرات یہاں پہ موجود ہیں، میری ان کو بھی یہی گزارش ہے میری ان سے کہ آپ جو ہے علماء کی نعت پڑھا کریں.
ہر کسی کی نعت پڑھنے کا جو ہے معاملات نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے زمانے میں آج سے تقریباً 150 سال قبل مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، اور مدینہ منورہ کی سرزمین ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے. آپ کے روضہ انور کے سامنے اس زمانے میں پیڑ ہوا. آپ نے اگر پرانی تصویریں دیکھی تو وہ صحن شریف میں پیڑ ہوتے، آج بھی ہمارے گھروں میں لگی ہوتی ہے تصویر. تو ایک شاعر نے وہاں مجلس میں ایک شعر کہا، اور اس نے یہ ان پیڑوں کو اپنے شعر کی زبان میں اتارنے کی کوشش کری، اور اس نے یہ شعر کہا کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے. کتنا اچھا اس نے جو ہے مصرع کہا کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے. یہ پیڑ کہاں ہیں؟ کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے. دوسرے مصرے میں اس نے کہا کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اللہ اکبر کبیرہ. بہت اس کو داد ملی، بہت تحسین ملی اسے، بہت اس کو جو ہے شاباش ملی کہ کیا تم نے شعر کہا ہے، تم نے کمال کر دیا. جب یہ شعر اعلیٰ حضرت کے سامنے پڑھا گیا، اعلیٰ حضرت کے سامنے اس شعر کو جو ہے دہرایا گیا، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ. کیا اس نے شعر کہہ دیا؟ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. اس نے روضہ انور کو، رسول اللہ کی بارگاہ کو خیمہ لیلا سے استغفر اللہ. کہاں لیلا اور کہاں میرے مصطفیٰ کا روضہ؟ کہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا روضہ اقدس کہ جس کے لیے کہا گیا کہ جس سرزمین پر میرے مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم ناز، جسم اطہر جو ہے جس زمین سے مس ہو رہا ہے، وہ زمین عرش اعلیٰ سے بھی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس زمین کے لیے اس نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ خیمہ لیلا سے اسے تشبیہ دی. تو جب شاعر کو یہ پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت ناراض ہو رہے ہیں، اعلیٰ حضرت جو ہے اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے گستاخی ہو گئی ہے، تو وہ شاعر سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہوا. حضور معاف کر دیجئے، میں توبہ کرتا ہوں، اب آپ اصلاح بھی فرمائیے. اعلیٰ حضرت کے علم و فضل و کمال پر، امام اہل سنت کے علم و فضل و کمال پر ہم اور آپ قربان جائیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پہلا مصرع تو بہت اچھا ہے، بہت ٹھیک ہے کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے. اور اس کو یوں نہ کہو کہ جیسے جو ہے مجنون کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے قلم توڑ دیا اور فرمایا کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش والا کے سامنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، عشق اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان پیڑوں کو فرشتوں سے تشبیہ دی، اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو جو ہے عرش اعظم، عرش معلیٰ سے تشبیہ دی. فرمایا کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مولانا قلوب وباركها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها. تو حضرت وقار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنائی مچلا ہے کہ رحمت نے بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. یہ کون سی امید کا ذکر فرمایا؟
کس امید کا ذکر فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرما رہے ہیں کہ مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ یہ اس حدیث اور اس قرآن کی آیت کی جو ہے اعلیٰ حضرت تشریح فرما رہے ہیں اپنے شعر میں، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی امید سے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اللہ کی تم کتنے ہی بڑے گنہگار ہو، کہ تم کتنے ہی بڑے جو ہے خطاکار ہو، تم کتنے ہی بڑے فاسق و فجار ہو، لیکن اللہ کی رحمت سے جو ہے امید وابستہ رکھنا، اللہ کی رحمت سے جو ہے امید کو جو ہے اپنے باندھے رکھنا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ کون سی امید ہے، یہ کون سی رحمت ہے جس سے امید باندھنے کا ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت للعالمین فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے تو آپ کو دو جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ اب مجرم کے لیے کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت جو ارشاد اس طرف فرما رہے ہیں، اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کے لیے طرف اشارہ فرما رہے ہیں جس حدیث میں سرکار دو عالم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر امتی، میری شفاعت جو ہے میرے امت کے بڑے بڑے گنہگار۔ کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات دیوکار آخر میں مقطع میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا باللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، اور صرف ان کی رسائی ہے لو جب تک بنائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ الدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وسر بقائها وعلى آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ حضرات دیوکار گزشتہ مہینے بھی فقیر کی حاضری آپ کے دیار میں ہوئی تھی، اور وہ مہینہ سرکار غریب نواز کا مہینہ، چھٹی شریف کی رونقیں برس رہی تھی۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے حاضری دیتے ہوئے ہم یہاں پر حاضر ہوئے۔ یہ دیار راجستھان، یہ وہ سرزمین ہے جس کو سرکار غریب نواز سے سرکار غریب نواز ایسے تو پورا ہندوستان ہمارے خواجہ، پورا ہندوستان غریب نواز کا، لیکن اس زمین کو، اس سرزمین کو سرکار غریب نواز سے زیادہ، اس سرزمین کو غریب نواز نے پسند فرمایا۔ یوں تو پورا ہندوستان غریب نواز، جس زمانے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا قدمی ہذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اس زمانے میں سرکار غریب نواز اصفہان کی وادیوں میں آپ سرکار غوث اعظم کا یہ فرمان عالی شان سماعت فرما رہے تھے، اور اس زمانے میں سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا لا لا بل علی عینی وعلی رأسی، بلکہ میری نگاہوں پر بھی، میری آنکھوں پر بھی، اور میرے سر پر بھی سرکار غوث اعظم کا قدم ہے۔ اس قدم ناز کو سرکار غریب نواز نے اپنی آنکھوں اور سر پر لے لیا، اس کا نتیجہ یہ ملا، اس کا ثمرہ یہ ملا، سرکار غوث اعظم نے سرکار غریب نواز کو ہندوستان کی سرزمین عطا فرمائی۔ آج کا معاملہ یہ ہے کہ جب سے سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، اس زمانے سے آج تک اور قیامت تک ہندوستان کی سرزمین پر کوئی ولی جب تک ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک غریب نواز کی مہر۔ بے شک بالکل حق کے ساتھ، ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بریلی والے غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں کہتے،
ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں، یہ افترا ہے حضرت، یہ افترا ہے، بہتان ہے کہ بریلی والے غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں کہتے۔ حضرات دیوکار آئیے 150 سال پہلے کی بریلی شریف کی سرزمین ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور لفتہ ہے۔ اس دور لفتہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی جو ہے فتاوی نویسی فرما رہے ہیں، ایک سائل حاضر ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے حضور اس شخص کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں، اس شخص کا کیا حکم ہے جو اجمیر شریف کو فقط اجمیر شریف کو فقط اجمیر کہتا ہے، اس کا حکم اعلیٰ حضرت سے پوچھا جا رہا ہے۔ حضرات دیوکار آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے بریلی والے غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں کہتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ شخص اجمیر شریف کو فقط اجمیر کہتا ہے اور وہ شخص سرکار غریب نواز کی ذات بابرکات کو وجہ شرافت نہیں جانتا ہے یا آپ کی ظاہری حیات کو وجہ شرافت نہیں جانتا، آپ کے وہاں پر قیام فرمانے کو وجہ شرافت نہیں جانتا ہے، تو تم مجھے یہ پوچھتے ہو کہ اس کا حکم کیا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا کیا اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ جو فقط اجمیر کو اجمیر شریف کو فقط اجمیر کہتا ہے، اعلیٰ حضرت آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ وجہ جہالت اور کوتاہی کے اجمیر شریف کو فقط اجمیر کہتا ہے تو وہ محروم القسمت، قسمت سے محروم ہے، اس کی قسمت پھوٹ چکی ہے جو اجمیر شریف کو فقط اجمیر کہتا ہے۔ حضرات دیوکار سرکار غریب نواز کی شان میں سینکڑوں مناقب ایک طرف اور میرے امام کا یہ فتویٰ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل حقیقت۔ حضرات دیوکار آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بریلی والے سرکار غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں کہتے اور سرکار اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اجمیر شریف کو فقط اجمیر کہے تو وہ محروم القسمہ ہے، اور اگر وہ بانیت احانت کہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور آگے امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جگہوں کو منتخب فرما لیا ہے اور ان جگہوں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعائیں کی جائیں وہ مستجاب الدعوات ہوتی ہیں، وہ جگہیں جو ہیں مستجاب الدعوات ہیں، اس جگہ پر جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر ہندوستان کی سرزمین پر کسی کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو سرکار اعلیٰ حضرت نے ان کو راستہ بتایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہے، کیا بات ہے، نعرہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر وہ دعا کر لیں انشاءاللہ اس کی دعا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ ہندوستان، مالک ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، شہزادہ اعلیٰ حضرت۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ بریلی والے غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں کہتے، سرکار اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں اور برادر اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، ابھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور محی الدین غوث ہے خواجہ محی الدین کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اور میرے مرشد اجازت حضرت تاج الشریعہ بدر الطریقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ ہے خواجہ اجمیر کا تجھ پر اختر برج رفعت میں چمکتا ہے ستارہ تیرا، اور یہ فقیر حقیر سراپا تقصیر یہ کہتا ہے کہ آپ کا نقش پا غریب نواز، آپ کا نقش پا غریب نواز، جادائے ارتقا غریب نواز، اور تیری دستار کو میسر ہے فاطمہ کی رضا، تیری دستار کو میسر ہے فاطمہ کی رضا غریب نواز۔ یہ سرزمین خواجہ خواجگان سے زمین کو جو ہے نسبت ہے۔ حضرات دیوکار آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بریلی والوں کو
आला हजरत के खानदान को इतनी निस्बत है, इतना हमारा जो है सरकार गरीब नवाज से ताल्लुक है, उसका मैं एक जो है आपको एक वाकया बयान करता चलूं, जो मैंने पिछली मर्तबा भी जो है मैंने पहली मर्तबा उस वक्त सुनाया कि तकरीबन 1.5-2 महीने पहले बदायूं की सरजमीन पर वालिद गिरामी के साथ एक इजलास में जाना हुआ। वहां पर हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम के मुरीद जनाब फिरासत साहब, उन्होंने ये वाकया हजरत को याद दिलाया। वो ये कहते हैं, क्या हुजूर आपको वो वाकया याद है कि जब जो है अजमेर शरीफ में सरकार मुफ्ती आज़म तशरीफ ले गए थे और एक तरफ हुजूर ताजुश शरिया थे, एक तरफ हुजूर रेहान मिल्लत, एक तरफ हुजूर ताजुश शरिया खड़े थे, एक तरफ हुजूर रेहान मिल्लत खड़े थे, तो कहीं जो है आप खड़े थे, कहीं जो है फलां जो है हुजूर मुफ्ती आज़म के खलीफा खड़े थे, फलां मौलाना खड़े थे, फलां आलिम खड़े थे, और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद सरकार गरीब नवाज की बारगाह में बैठे थे और शाहजहानी मस्जिद में जो है महफिल मिलाद हो रही थी। कुछ मामला हुआ, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने जो है जाने का कस्द फरमाया और आप अपनी जगह से खड़े हो गए। दौरान महफिल हजरत जाने लगे तो लोगों ने कहा कि हुजूर रुक जाइए, सलात व सलाम पेश कर लिया जाए, और इतने में जो है सलात व सलाम पेश करने के लिए हम सब खड़े हो गए। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हमने सलाम पढ़ना शुरू किया। सरकार गरीब नवाज की शान में जब हमने सलाम के अशआर पढ़ना शुरू किए तो हजरत फिरासत भाई हजरत को जो है ये वाकया याद दिला रहे हैं, और उस मौके पर जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के साथ ये वाकया दरपेश हुआ, उस वक्त जो है हुजूर ताजुश शरिया भी सरकार मुफ्ती आज़म के साथ हैं, हुजूर रेहान मिल्लत भी साथ हैं, और उलमा की एक अच्छी तादाद उस वक्त जो है उस मजलिस में बैठी हुई है, मौजूद है। हुजूर तौसीफ मिल्लत भी वहाँ मौजूद हैं, और देखते क्या हैं कि सलात व सलाम पढ़ा जा रहा है, सलात व सलाम पढ़ा जा रहा है। इतने में सरकार गरीब नवाज की बारगाह, सरकार गरीब नवाज के जन्नती दरवाजे से एक एक करके दोनों तीनों दरवाजे खुल जाते हैं। अपने आप जो है एक एक करके तीनों या दोनों दरवाजे खुल जाते हैं, और फकत तने तन्हा हजरत मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम उस दरवाजे में दाखिल होते हैं, गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होते हैं, बोसा लेते हैं, दुआ करते हैं, और अकेले वापस तशरीफ ले आते हैं, और दरवाजा खुद ब खुद बंद। और इसी तरीके से सरकार ताजुश शरिया ने जब आखिरी सफर फरमाया अजमेर शरीफ का, आखिरी छठी शरीफ जिसमें सरकार ताजुश शरिया तशरीफ लाए, वो वाकया हजरत दीवकार बहुत से लोग मौजूद हैं जो इस बात के गवाह हैं कि कितनी भीड़ होती है छठी शरीफ वाले दिन, कितनी भीड़ होती है। हजरत ताजुश शरिया वीर चेयर पर बैठे हुए हैं, और हजरत ने कस्द फरमाया, इरादा फरमाया कि मैं जो है जन्नती दरवाजे में दाखिल होऊंगा। तो आपसे जो है लोगों ने कहा हुजूर नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत भीड़ है, आपको तकलीफ हो जाएगी, कहीं चोट लग जाएगी। हजरत ने जो है इतना सुना और अपने आप खड़े हो गए, और खुद साख्ता सरकार ताजुश शरिया जब सहारा लेते थे, खुद जो है आप में जो है बीनाई जबकि हजरत की चली गई थी, लेकिन दिल की जो बीनाई हमेशा मौजूद रहती है। कल्बे मोमिन से जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की फिरासत के लिए जो आका ने फरमाया, हुजूर ताजुश शरिया अपने कल्ब की नजरों से सरकार गरीब नवाज का रोजा जन्नती दरवाजे से मुलाहजा फरमा रहे हैं, और खुद खड़े हुए जन्नती दरवाजे में दाखिल हो गए, और इतने में सारी भीड़ हट गई। सरकार ताजुश शरिया दाखिल हुए, बोसा लिया, दुआ करी, और वापस आ गए, और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गरीब नवाज के जन्नती दरवाजे में जाने का हमारे ऊपर, हमारे खानदान के ऊपर सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला का बड़ा फैजान है। हज़रात दीवकार सरकार गरीब नवाज का सिलसिला चिश्तिया, ये हमारा
کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم فقط قادری ہیں، حضرات دی وقار ہم پہلے چشتی ہیں بعد میں قادری۔ بے شک بے شک بے شک۔ سلسلہ رضویہ پہلے چشتیہ ہے بعد میں قادریہ ہے۔ ہمیں جو ہے پہلے سلسلہ چشتیہ کی خلافت حاصل ہے، اس کے بعد سلسلہ قادریہ کی جو ہے خلافتیں حاصل ہیں۔ جو سلسلہ بلگرام شریف سے مہرارہ شریف ہوتے ہوئے بریلی شریف پہنچا وہ سلسلہ چشتیہ ہے، اور جو سلسلہ کالٹی شریف سے ہوتا ہوا مہرارہ شریف سے بریلی شریف تک پہنچا وہ سلسلہ قادریہ ہے۔ جو سلسلہ قدیمہ ہے وہ سلسلہ چشتیہ ہے۔ ہمیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ بعض اپنے مریدین کو آپ نے فقط سلسلہ چشتیہ میں بیعت فرمایا، اور بعض خلفاء کو فقط سلسلہ چشتیہ کی خلافت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے والد گرامی کو بھی میں نے دیکھا کہ بعض جو ہے لوگوں کو سلسلہ چشتیہ میں بیعت فرمایا، اور بعض کو فقط سلسلہ چشتیہ کی خلافت عطا۔ حضرات دی وقار یہ سرزمین غریب نواز کی سرزمین ہے، اس سرزمین کو غریب نواز سے نسبت حاصل ہے، اور ہم تو ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب اجمیر شریف کے 250 کلومیٹر 300 کلومیٹر کے اطراف میں سفر ہو تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ بے شک بے شک۔ ارادہ ہمارا رہتا ہے، ارادے روز بنتے ہیں، بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، نیت کرنا ہمارا کام ہے، بلانا ان کا کام ہے۔ بڑے لوگ ہیں، بڑی سرکار ہے، غریب نواز ہیں، ہم غریبوں کو عطا فرمانے والے ہیں۔ دنیا بھر کے غریبوں کو اگر نوازنے والی کوئی ذات ہے تو میرے غریب نواز ہے۔ بے شک بے شک۔ پڑھی اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات دی وقار ہمارے صدیق بھائی نے ہمیں آج کی اس تقریب کی دعوت پیش کی، اور سرزمین چتوڑ گڑھ میں ہمارے آبا و اجداد شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور حجت الاسلام سے جو سلسلہ جاری ہوا، بے شک بے شک۔ اور حضور تاج الشریعہ سے ہوتے ہوئے حضور توصیف ملت اور آج فقیر حریر بھی اس سرزمین پر آ رہا ہے۔ یہ سرزمین ماشاءاللہ اہل بیت اطہار کی بڑی وفادار سرزمین ہے۔ اہل بیت کا ادب اور اہل بیت کی تعظیم اگر کسی نے سکھائی ہے تو میرے امام کیا بات ہے، بالکل حق ہے۔ امام اہل سنت نے سادات کی تعظیم کا حکم دیا، اور نہ صرف حکم دیا بلکہ اپنے آپ کر کے دیا۔ سادات کا حضرات دی وقار ادب جو ہے ہم تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال کیا گیا، فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے کہ حضور بلکہ المحفوظ شریف کہ حضور کیا سادات اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد قبر میں اپنی سزا جو ہے گزارنے کے بعد پھر وہ جنت میں جائیں گے یا ان کا کیا معاملہ؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد الدین و ملت امام احمد اللہ خان علیہ رحمۃ رضوان کا جواب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر انہیں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت کا کیا فائدہ؟ یہ تو ہر مومن مسلمان کی شان ہے کہ ہر سنی اپنے گناہوں کی جو ہے سزا قبر میں لینے کے بعد جو ہے سزا گزارنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ سید کا تو مقام یہ ہے کہ وہ بلا حساب و کتاب و جنت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
سید کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ حضرات جی وقار سادات کی تعظیم ہم سب پر واجب ہے، سادات واجب التعظیم ہیں، تمام سادات کی تعظیم کی جائے گی۔ آج میں بھی آپ کو یہ تلقین کر رہا ہوں، میں آپ کو بریلی شریف کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ حکم دے رہا ہوں کہ ہر سید کی جو ہے آپ تعظیم کیجئے۔ جو سید جو ہے سید اگرچہ اس کی گمراہی حد کفر تک جب تک نہ پہنچے وہ واجب التعظیم ہے، اس کی جو ہے سیادت کی تعظیم کی جائے گی، اس سید کا ادب کیا جائے گا، اس سید کی تعظیم کی جائے گی۔ لیکن حضرات دی وقار سید واجب التعظیم ہے لیکن واجب الاطاعت سید واجب التعظیم ہے، واجب الاطاعت نہیں ہے۔ واجب الاطاعت کون ہے؟ واجب الاطاعت وہ سید ہے جس کا عمل شریعت کے جس کا جو ہے قول اور جس کا فعل جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ اگر کوئی سید جو ہے یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنا جو ہے یہ تو چھوٹی چیز ہے، نماز مت پڑھا کرو اور یہ عمل کر لیا کرو تمہارا کام بن جائے گا، حضرات دی وقار اس کی سیادت اس معاملے میں اس کا کام نہیں آئے گی، اس کو کام نہیں آئے گی۔ اور اس کا جو ہے اس کی تعظیم تب تک کرنی ہے کہ جب تک اس کی گمراہی حد کفر تک نہ پہنچے، ورنہ تو ہے اگر حد کفر تک اس کی گمراہی پہنچ گئی تو اس کی سیادت اس کے لیے کام نہیں آئے گی۔ حضرات جی وقار سیادت فقط خون کا نام نہیں بلکہ خون کے ساتھ ایمان کا نام۔ کیا بات ہے، بالکل حق ہے۔ سادات کی جو ہے تعظیم کرنا لازم ہے، سادات کی تعظیم کیجئے، سادات کی تعظیم کرنا واجب ہے، لیکن سادات کی اطاعت کرنا واجب نہیں۔ اگر کوئی سید آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ داڑھی منڈا ہے، اگر کوئی سید آپ کے سامنے آتا ہے اور اس کا کوئی عمل جو ہے شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے اور آپ اس سے جو ہے مرید ہوتے ہیں، حضرات دی وقار اس سے مرید نہیں ہو جائے گا، اس سے جو ہے آپ مرید نہیں ہو سکتے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے جو ہے احکام کی جو ہے آپ اس کے حکم کی جو ہے تعمیل نہیں کر سکتے۔ وہ حکم جو شریعت کے اعتبار سے ہو اس کی اطاعت کی جائے گی اور اس کی تقریر سننا بھی لازم نہیں ہے۔ غیر عالم کی تقریر کے لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ غیر عالم کی تقریر کرنا اور غیر عالم کی تقریر سننا ہر سنی مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ ہر سنی مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ غیر عالم کی نہ تقریر سنے اور نہ غیر عالم کو تقریر کرنے کا حق۔ حضرات دی وقار اپنی بات کہنے کا حق ہے، سوال کرنے کا حق ہے، احکام سنانے کا حق ہے، واز کرنے کا حق نہیں ہے۔ واز کرنا عالم کی شان ہے، واز کرنا عالم کا حق ہے، واز کرنا عالم کی جو ہے عالم کی ذمہ داری ہے، غیر عالم کو واز کرنے کی اجازت شریعت مطہرہ۔ حضرات دی وقار ابھی کچھ دنوں پہلے جب میں یہاں پر آیا تھا تو ایک بات مجھے جو ہے یہاں پر صدیق بھائی نے اور بتائی تھی کہ کوئی صاحب یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور وہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی اشارتاً کنایتاً گستاخی کرتے ہیں اور العیاذ باللہ کوئی تو یہاں تک گزر گیا اور کہنے لگا کہ ہم کسی صحابی کو برا نہ کہیں گے اور کسی برے کو صحابی نہیں کہیں گے۔ حضرات دی وقار سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بعیہم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جیسے تم نے جس کسی کی بھی اتباع کر لی، جس کسی کی بھی پیروی کر لی، جس کسی کی اقتداء کر لی تم ہدایت پا گئے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا اور اصحاب حضور نجم ہیں اور ماؤ ہے طرح
رسول اللہ کی. حضرت علی وقار جو یہ کہتا ہے کہ ہم کسی صحابی کو برا نہ کہیں گے اور کسی برے کو صحابی نہیں کہیں گے تو یہ وہ شخص جو ہے وہ مردود ہے. وہ جو ہے وہ شخص اتنا برا ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پر جو ہے یقین نہیں کرتا. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اصحابی کلہم عدول. میرے تمام صحابہ عادل ہیں, میرے تمام صحابہ عدل فرمانے والے ہیں. حضرات جی وقار اگر کوئی یہ شخص کنایتاً اشارتاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو حضرات جی وقار وہ یہ بات سن لے کہ آج نہیں تو کل اور اس دنیا میں نہیں تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اس کو پتا چل جائے گا کہ حشر میں ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. حضرات جی وقار علی 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 کرنا یہ جو ہے یہ رفض نہیں ہے. علی 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 کرنا یہ رفض کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ تو اہل سنت کا طریقہ ہے. ہم علی 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 کرتے رہیں گے. علی 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 کرنا حضرت علی کی محبت, حضرت علی کی عقیدت, حضرت علی سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے. حضرت جی وقار حضرت علی سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے. حضرت علی ہمارے مولا ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. حضرت جی وقار آقا نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی مولا ہے. حضرت جی وقار ہم رسول اللہ کو اپنا مولا مانتے ہیں اور حضرت علی کو بھی ہمارا مولا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. حضرت علی سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ, لیکن ہم حضرت امیر معاویہ کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے. اعلیٰ حضرت نے فیصلہ فرما دیا. اعلیٰ حضرت نے یہ فیصلہ فرما دیا, فرمایا کہ فرق مراتب بے شمار. حضرت علی کا مرتبہ بہت بلند ہے, بہت اعلیٰ ہے, بہت ارفع ہے. وہ ہمارے آقا ہیں, وہ ہمارے مولا ہیں, مگر معاویہ بھی ہمارے سردار. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے سردار ہیں. ان کے مابین بہت فرق مراتب ہے. فرق حق بجانب حیدر کرار, حق جو ہے بجانب حیدر کرار ہے. حق جو ہے حضرت علی کے ساتھ ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم حق پر ہیں, لیکن ان کے مابین جو مشاجرات رہے حضرت امیر معاویہ یا حضرت علی کے مابین یا جملہ صحابہ جن کسی کے مابین جو مشاجرات رہے اس پہ اہل سنت کو کف لسان. اہل سنت کے لیے جو ہے حضرات جی وقار کف لسان ہے. کوئی کلام نہیں کر سکتے مشاجرات صحابہ پر. تمام صحابہ ہمارے سردار ہیں. حق بجانب حیدر کرار, فرق مراتب بے شمار, مگر معاویہ بھی ہمارے سردار. ان پر کان گارے فجار کا کام ہے. من تعنا امیر معاویہ ذاک من کلاب حاویہ. جو حضرت امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے وہ جہنم کی ایک وادی ہے حاویہ, اس کے کتوں میں سے ایک کتا. اس میں کسی چیز کی تفریق نہیں. کوئی بھی ہو, کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا ہو, اگر جو ہے حضرت معاویہ کی شان پر ٹھوکتا ہے تو وہ حاویہ کی کتوں میں سے کتے. حضرت جی وقار یہ میں نہیں کہتا. سرکار غوث اعظم جو شہنشاہ ولایت ہیں, جو بادشاہ ولایت ہیں, جو سرکار غوث اعظم جو تمام ولیوں کے تاجدار ہیں, آقا ہیں, جو سرکار غوث اعظم اتنے بڑے ولی ہیں جو فرماتے ہیں کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں. ان سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ آپ امیر معاویہ کی شان میں کیا کہتے ہیں, تو سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حسنی سید عبد القادر جیلانی جو ولیوں کا شہنشاہ ہوں, جو ولیوں کا بادشاہ ہوں, جو ہے تاجدار ولایت ہے,
وہ یہ ارشاد فرما رہا ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ عبد القادر سرکار امیر معاویہ کی اونٹنی سے جو ہے اس کی نال سے جو ذرہ لگ گیا ہے، جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جن غزوات میں ساتھ دیا، اس ذرے سے بھی جو ہے اپنے آپ کو وہ ذرہ عبد القادر جیلانی سے افضل ہے. یہ میرے غوث اعظم تھا. آج لوگوں کو زکام ہو گیا ہے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے کا بڑا نیا شوق نکلا ہے. حضرات دیوقار آپ ہم سے کہتے ہیں مولائی ہیں، ہم مولائی ہیں، ہماری بات الگ ہے، ہم تو طریقت والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں. وہ علماء ہیں، وہ عالم صاحب ہیں، وہ مولانا صاحب ہیں، وہ شریعت والے ہیں. حضرات دیوقار سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں آپ ہم سے کہہ رہے ہو کہ میں طریقت والا ہوں، وہ شریعت والے ہیں. سرکار غوث اعظم سے بڑا کون طریقت والا ہے؟ وہ ارشاد فرما رہے ہیں. سرکار غوث اعظم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ الشریعت فوق الکرامہ، الشریعت فوق الکرامہ، الاستقامت فوق الکرامہ. کرامت طریقت یہ بہت ہی چیز کا نام ہے. شریعت پر گامزن رہنا یہ اصل طریقت ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضرات دیوقار کوئی بھی ولی جب تک ولی ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ عالم دین نہ ہو، جب تک وہ اسے جو ہے دین کی خبر نہیں ہوگی، جب تک اسے دین کا علم نہیں ہوگا تو اسے اللہ کا علم کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے. جب اسے دین کی معرفت ہوگی، مصطفیٰ کی شریعت کی معرفت ہوگی، اس کے بعد اسے اللہ کی معرفت کا مقام حاصل ہوگا. حضرات دیوقار ہر ولی پہلے عالم ہے بعد میں ولی ہے. حضرات دیوقار آپ اس بات کو جان لیجئے، کوئی بھی جاہل اگر آپ کے مابین آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو طریقت والے ہیں، ہمیں شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو جو ہے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ہم تو داڑیاں نہیں رکھتے ہیں، ہم شریعت کا پاس لحاظ نہیں رکھتے ہیں، ہم سے طریقت کی بات کرو، معرفت کی بات کرو، ہم سے اس کی بات کرو، ہم سے اس کی بات کرو، ہم سے تصوف کی بات کرو. حضرات دیوقار شریعت مطہرہ اساس ہے، شریعت مطہرہ بنیاد ہے، اس پر طریقت کی عمارت ہے، اس پر شریعت کی جو ہے جو بنیاد پڑ گئی اس پہ جو ہے طریقت کی عمارت قائم ہو سکتی ہے. اگر شریعت کی بنیاد ہوگی تو طریقت کی بنیاد اور طریقت کی عمارت اس کے لیے کوئی معنی نہیں. بے شک بے شک. شریعت اساس ہے، شریعت پر گامزن رہنا، شریعت کی اتباع کرنا، شریعت کی اطاعت کرنا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے حکم دیا ہے، ہمیں اولیاء کاملین. حضرات دیوقار وہ دن یاد کیجئے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ جنگلات میں عبادتوں میں مصروف تھے، سرکار غوث اعظم جو ولیوں کے شہنشاہ ہیں، جن کو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا، اتنا بڑا مقام حاصل ہوا، کیسے حاصل ہوا؟ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے اتنا علم دین حاصل کیا، میں نے اتنا علم دین حاصل کیا کہ میں مقام قطبیت پر پہنچا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. پتہ کیا چلا کہ پہلے علم دین حاصل کرنا ہوگا، اس کے بعد مقام قطبیت، مقام ولایت. بے شک بے شک، بالکل حق ہے. وہ دن یاد کیجئے کہ جب سرکار غوث اعظم عبادت میں مشغول ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ریاضتیں کر رہے ہیں، بغداد شریف سے باہر جنگلات میں اور بغداد شریف کے باہر جو ہے آپ عبادت میں مصروف ہیں، اور ایک صحاب نور جو ہے آپ کے سامنے نمودار ہوتا ہے، ایک جو ہے بادل آتا ہے، وہ آپ کے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے اور غیب سے ندا آتی ہے، اے عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، میں تم سے راضی ہو گیا. سرکار غوث اعظم خوش ہو جاتے ہیں، سرکار غوث اعظم جو ہے خوش ہو جاتے ہیں اور
خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتے ہیں اور وہ صحاب سے جو ہے اس بادل سے آواز آتی ہے میں تمہارا رب ہوں میں تم سے راضی ہو گیا تم نے اتنی عبادتیں کری تم نے اتنی نمازیں پڑھی تم نے اتنے روزے رکھے میں تم سے خوش ہو گیا ہوں لہٰذا آج سے تمہیں میری عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے لیے نماز معاف کر دی گئی ہے تو پہلے جب یہ کہا تو سرکار غوث اعظم خوش ہو گئے جب یہ آپ نے یہ سنا کہ میں نے تمہارے اوپر نماز معاف کر دی ہے تو سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تو یہ کہتا ہے کہ تو میرا خدا ہے ارے اس خدا نے تو محمد مصطفیٰ پر 5 نہیں 6 نمازیں فرض فرمائی ہیں تو مجھے کہتا ہے کہ میرے اوپر نماز معاف ہے اتنا کہنا تھا کہ وہ جو نور کا بادل بن کر آیا تھا اندھیری بادلی میں جو ہے بدل گیا اور شیطان بن کر بھاگنے لگا اور کہتا چلا گیا اے عبد القادر 70,000 کو میں نے اس مقام پر آ کر گمراہ کیا ہے تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے اللہ اکبر کبیرہ سرکار غوث اعظم نے آگے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ارے خبیث میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کی وجہ سے بچا پھر وہ کہتا ہے عبد القادر تم پھر بچ گئے میں نے 70,000 کو تو یہاں گمراہ کیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات دی وقار علم بھی اگر ہے تو صرف علم نہیں چاہیے ہمیں علم جو ہے نور علم چاہیے ہمیں بابرکت علم چاہیے بابرکت علم کی دعا کیجئے بعض کو ہم نے دیکھا جو ہے تاریخ گواہ ہے کہ علم ان کی عقلوں پر غالب آ گیا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے گمراہ ہو گئے کافر ہو گئے حضرات دی وقار نہ صرف علم بلکہ علم بھی چاہیے روحانیت بھی چاہیے اور یہ ہمیں کہاں سے ملے گا اعلی حضرت نے ہمیں راستہ بتا دیا ہے اعلی حضرت نے ہمیں بتایا ہے کہ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے ناؤ ہے حضرت رسول اللہ کی اگر کوئی شخص یہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو زیدی سید ہوں اور میں تو زیدی ہوں اور میرا مقام یہ ہے کہ میں تو حضرت علی کو افضل جانتا ہوں اور حضرت ابو بکر کو جو ہے ان کے بعد جانتا ہوں حضرات دی وقار آپ یہ بات یاد رکھیے یہ زیدی سید کی نشانی نہیں بلکہ زیدی شیعہ زیدی سید کی نشانی نہیں حضرت زید امام زید رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا ہمارے مولا ہیں ہمارے امام ہیں حضرت امام زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جو آل میں آئے گا وہ سید زیدی سید کہلائے گا لیکن ہر زیدی سید کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا حضرات جیقات حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو جو ہے نہ ماننا اور حضرت علی کو ان سے افضل جاننا یہ ہم تو یہ نہیں کہتے سرکار مخدوم سنہ 2 قدم آگے بڑھ کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ سرکار حضرت ابو بکر کی افضلیت کو نہ ماننا اور حضرت علی کو ان سے افضل جاننا یہ رفض ہے حضرات دی وقار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت یہ جمہور نہیں بلکہ اجماع حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل جاننا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ان کو افضل جاننا ان کو افضل ماننا ان کی خلافت بلا فصل ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس پر سکوت بھی جائز کوئی یہ کہہ دے کہ وہ مانتا ہو تو وہ مانے وہ مانتا ہو وہ مانے میں تو کچھ نہیں کہتا حضرات دی وقار اس کا سکوت اور وقوف بھی اس وقت جائز نہیں ہے اس کا اقرار کرنا یہ اس کے اوپر لازم ہے واجب ہے بے شک اجماعی امت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت حضرات دی وقار تمام صحابہ نے ماں شمول حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اپنا امام تسلیم کیا آپ نے بیعت کی اور رسول اللہ کا خلیفہ اول تسلیم کی
اگر کوئی آ جائے اور کہنے لگے کہ ہم تو فلاں ہیں ہم تو فلاں ہیں، نہیں چلے گا۔ اہل سنت کا ایک کرائٹیریا، اہل سنت کا ایک دائرہ، اہل سنت کے ایک حدود ہیں، اگر کوئی اس کو پامال کر جاتا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اور ان کے جیسے جتنے بھی ہیں اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اپنے صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے۔ اسی کا جو ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اسی کا بیڑا پار ہے جو ہے اہل سنت میں رہے گا۔ اور اہل سنت میں کون ہے؟ جو مانے گا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوئے۔ امام احمد ابن حنبل کو وہ بیان کیا تھا جو وہ کیسے کون سا نہیں یہ ابو بکر صدیق کی افضلیت کے بارے میں نہیں ہے، وہ کہا کہ میں اہل بیت میں جو وہ شیعوں کے جواب دیا تھا وہ سوال ایک بار لکھ کے لاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والوقار، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ہند کے بادشاہ میرے خواجہ پیا، خواجہ تینوں ملت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہارازہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء۔ سورة الفاتحة 3 مرتبہ سورة اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ الہ العالمین پر جو کچھ بھی قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، جو بھی ذکر و اذکار کیا گیا، یہ سب کچھ تیری بارگاہ میں نظر ہے، اس کا جو کچھ ثواب رحمت سے ہمیں عطا فرما۔ سرکار دو عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس روح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین کرام، تابع تابعین کرام، شہداء کرام، شہداء اسلام، تمام شہداء کربلا، بدر و حنین و احد یرموک کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب عطا فرما۔ بالخصوص حسنین کریمین سیدنا الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما کی مقدس ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ تمام ائمہ کرام، ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہ ارباب، ائمہ احادیث کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب عطا فرما۔ تمام اولیاء سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، شاذلیہ، برکاتیہ، رضویہ کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب عطا فرما۔ بالخصوص قطب الاقطاب، غوث الاغواث، پیر پیران، میر میران، سرکار سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی، غوث اعظم، بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس روح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ خواجہ
خواجہ خواجگان خواجہ ہند الولی سرکار سلطان الہند سرکار خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس روح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بابا فرید الدین گنج شکر حضرت قطب الدین بختیار کاکی حضرت نظام الدین اولیاء حضرت میر خسرو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما. تمام ائمہ کرام تمام اولیاء کرام تمام اولیاء بریلی بلگرام کالپی کچھوچا ہمارا گلبرگہ کوڑا جہان آباد تمام اولیاء اجمیر تمام اولیاء راجستھان کے ارواح طیبات کو اس کا ثواب عطا فرما. بالخصوص حضرت سرکار سیدنا شاہ برکت اللہ شاہ آل رسول شاہ ابو الحسین احمد نوری رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما. تمام اولیاء بریلی بالخصوص اعلی حضرت امام اہل سنت امام عشق محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کی مقدس روح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما. حضور حجت الاسلام حضور مفتی اعظم عالم اسلام کی مقدس ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما. حضور مفسر اعظم حضور ریحان ملت حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نور اللہ تعالی مرقدہم کی مقدس ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما. حضرات الہ العالمین حاضرین کے تمام متوفیین و متوفیات جو بھی دنیا پر ایمان سے گئے سب کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما. سب کی قبروں میں رحمت و نور کا نزول فرما. سب کے درجات کو بلند فرما. سب کی کوتاہیوں کو درگزر فرما دے. سب کی مولا تعالیٰ فروعیات کو درگزر فرما اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما. ہمارے درجات بلند فرما. ہمارے فروعیات کو درگزر فرما. مولا تو کریم ہے اپنا کرم فرما. تو رحیم ہے اپنا رحم فرما. ہم میں اتحاد عطا فرما اتفاق عطا فرما محبت عطا فرما الفت عطا فرما انس عطا فرما اخوت عطا فرما. مالک مولا ہمیں قادری رنگ میں رنگ دے. اگر ہم ناقابل تو قابل بنا کے رنگ دے. ذوق نماز عطا فرما شوق نماز عطا فرما. مالک مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. مالک مولا جو بیمار ہیں انہیں صحت شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار لگا دے اور جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کی روزی میں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. نفع عطا فرما نقصان سے بچا. مالک مولا ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. علماء کی حفاظت فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ظلمنا انفسنا ربنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله. معزز سامعین حضرات کل جمعے کی نماز آپ کی مسجد ادا کیے. حضرت کا خطاب انشاءاللہ آپ کی مسجد میں ہوگا. ٹھیک 1 بجے شروع ہوگا جو 1 تک چلے گا. جو وہاں کا وقت ہے 1 بجے سے اوپر کی مسجد میں